أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام غاث يا قوم بني يسر ساما مددي قبل أيدي مددي أعلى أيدي مددي يا صاحب الناهور كل ناصر في السمع والأعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر القاصر يا مجمع الخيرات عبد القادر رضي الله عنه. معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس مسجد میں مجھے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا، اور اس سلسلے میں میں ہمارے کرم فرما جناب حاجی منصور صاحب، اس مسجد کے صدر صاحب اور تمام منتظمین اور آپ تمامی حضرات کا مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے کرم فرما ہمارے استاذ مولانا حافظ اعجاز صاحب بھی کچھ بولے، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر انہوں نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں ہی گفتگو کروں۔ ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم۔ اجازت ہے؟ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میرے علماء کرام سے گزارش ہوگی کہ میری گفتگو میں کوئی اگر خامی نظر آئے تو ضرور میری اصلاح فرما دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ تعلیمات اذان کے تعلق سے نقل فرمائی ہے، اور ظاہر ہے مسجد ہے تو نماز ہوگی، اور نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو آج مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس اذان کو رکھ کر ہمارے عقائد پر کچھ باتیں پیش کی جائیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، جس کا مفہوم یہ کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اذان کا جواب دیا جائے، اور اذان کے جواب دینے کے تعلق سے کچھ روایتیں ہیں، اور فضائل پر جو روایتیں آتی ہیں اس کو ہم اگر غور سے سنتے ہیں تو عمل کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو اذان کی فضیلت بتائی، جس میں اس طرح کہا گیا کہ مؤذن جب اذان کے کلمات کہے تو تم بھی ریپیٹ کرو، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دو کلمہ ہوئے، اللہ اکبر 2 مرتبہ، تو ہر کلمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکی عطا فرمائے۔ 2 مرتبہ کہہ دیا تو کتنے ثواب ہوئے؟ 2,00,000۔ اچھا، اذان میں اللہ اکبر شروع میں 4 مرتبہ کہا جاتا ہے، تو اور 2,00,000 کا اضافہ ہوا تو کتنے ہوئے؟ 4,00,000۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ تو اور بھی 2,00,000 ثواب کا اضافہ ہوا۔ اب آپ بتائیے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 6۔
اچھا، کبھی آپ نے سنا کہ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کہہ دیا ہو؟ اور اگر کہے گا تو فوراً لقمہ دیا جائے گا، رکاوٹ دی جائے گی کہ حضرت اشہد ان محمد رسول اللہ بھول گئے، تو وہ جب پڑھیں گے تو یہ 2 مرتبہ ہوگا تو اور 2 لاکھ ثواب، کتنے ہوئے؟ 8 لاکھ۔ پھر حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ 10 لاکھ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ 12 لاکھ، پھر دوبارہ اللہ اکبر 2 مرتبہ 14 لاکھ، لا الہ الا اللہ 15 لاکھ ثواب۔ اچھا، پھر یہ کن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ عورتوں کے تعلق سے، مردوں کے تعلق سے ڈبل ہے۔ تو عورتوں کو اذان کا ثواب 15 لاکھ ملتا ہے تو مردوں کو 30 لاکھ ثواب۔ اب 5 وقت سے ملٹیپلائی کر لیں گے تو 1.5 کروڑ ثواب ایک دن میں اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ نہیں، میں نے شاید غلطی کر دی، فجر کی اذان میں 2 جملے اور بھی ہیں، تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عنایت فرماتا ہے۔ اچھا، یہ اذان کے تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت تو بتا، اس کے بعد حضور نے اس طرح بھی فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو آپ ریپیٹ کرو۔ اب ریپیٹ میں ہم جب حضور کا نام اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ جب ذاتی نام آ گیا تو درود پڑھنا یہ ضروری ہو گیا، تو درود پاک کا ثواب پھر الگ سے۔ اللہ کا حکم ہے میرے حبیب پر درود پڑھا جائے، سلام پڑھا جائے، اور اللہ کا فضل اتنا کہ میرے حبیب پر 1 بار درود پڑھو میں 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، 10 گناہ بھی معاف ہوں گے اور 10 درجات بھی بلند ہوں گے۔ 1 بار درود پاک پڑھنے پر اللہ اتنی عنایتیں، سبحان اللہ۔ تو آئیے محبت کے ساتھ ایک اور درود پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پھر حی علی الصلاۃ جب ہم ریپیٹ کریں گے تو ایک اور لفظ ہمیں اضافہ کرنا ہے، جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ اذان کے جواب کا طریقہ ہمیں احادیث کی روشنی میں علماء کرام بتاتے ہیں۔ تو ہمارے آقا نے اس طرح فرمایا کہ اذان جب دی جائے، مؤذن جب کہے تو اس کو ریپیٹ کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ اذان کے بعد درود پڑھنا یہ اذان میں شامل کرنا نہیں ہوا بلکہ الگ سے پڑھنے کا حکم ہے۔ میں اس کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ ہم جب اذان سے پہلے کوئی مؤذن بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اللہ اکبر شروع کرے گا تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ تم نے بسم اللہ کو اذان کا حصہ بنا دیا؟ کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے کہ ہر نیک کام کے لیے بسم اللہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤذن نے اگر مائک میں اذان دیتے وقت کہہ دیا پھر اذان شروع کی تو آبجیکشن کرنے والا غلطی پر ہے۔ کیوں؟ مؤذن نے اذان کا حصہ نہیں بنایا بلکہ برکت کے لیے بسم اللہ شریف کا پڑھا۔ اسی طرح جب ہم بسم اللہ شریف کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے بعد اذان شروع کرتے ہو تو آبجیکشن مت کرنا، اس لیے کہ ہم نے درود کو بھی اذان کا حصہ نہیں بنایا، برکت کے لیے درود پاک پڑھا۔ یہ جو آبجیکشنز کر رہے ہیں نا، یہ دراصل حضور کی محبت سے ہمیں دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ کسی نے تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھا تو اذان کا حصہ مان کر نہیں پڑھتا، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ درود پاک پڑھتا ہے تو اذان کا حصہ مان کر نہیں پڑھتا بلکہ برکت کے لیے۔ لیکن مقصد نوجوانوں کو کنفیوز کرنا ہے۔ آپ کے آس پاس میں اللہ تعالیٰ فضل فرمایا اللہ نے کہ یہ ایک سنی مسجد ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، سراؤنڈنگ میں غیروں کی مساجد ہے اور وہ اس مسجد کو لینے کے لیے بھی یہی کوششیں کرتے ہیں۔ اس طرح کا کنفیوژن پھیلا کے تو ابھی آپ کو یہ جواب دینا ہے، ہم نے بسم اللہ شریف یا درود شریف کو اذان کا حصہ نہیں بنایا بلکہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے، درجات کو بلند کرانے کے لیے
یعنی برکت کے طور پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو برکت کے لیے تم پڑھ سکتے ہو، اگر حصہ نہیں مانتے تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ چلو حدیث میں بظاہر اذان سے پہلے درود پڑھنے کا حکم بظاہر نہیں دیا گیا۔ میں لفظ بظاہر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ دلائل ہمارے پاس ہے کہ درود پاک پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ارے اذان کے بعد تو درود کا حکم دیا گیا نا کہ مؤذن جیسا کہے ویسے ریپیٹ کرو، پھر صلو علیہ مجھ پر درود پڑھو۔ اے دیوبندیو، اے نجدیو، اپنی اذان کے بعد تو کم سے کم درود پڑھو اگر حدیث پہ عمل کرتے ہو تو۔ نہ پہلے پڑھتے ہو نہ پڑھنے والوں کو پڑھنے دیتے ہو۔ کیوں؟ یہ کہہ کر کہ صراحت کے ساتھ حکم نہیں ہے، بات تو صراحت کے ساتھ ہی حکم ہے۔ اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے بیہقی شریف، دیگر کتب احادیث، تمام احادیث کا نچوڑ اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن ہم نے دیکھا تمہاری مسجدوں میں نہ پہلے درود پڑھا جاتا ہے نہ حکم کے مطابق بعد میں درود پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب حدیث کے نام پر حدیث سے دور تم ہو اور سنیوں کو حدیث کے مخالف کہتے ہیں، یہ کتنی بڑی غلط بات ہے۔ اچھا پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درود پاک پڑھو، صلی اللہ لی الوسیلہ، میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو، یعنی مقام شفاعت کی دعا کرو۔ اچھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے دعا کرو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دعا کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ حضور کو مقام شفاعت عطا فرمائے گا؟ کیا ایسا ہے کہ بیکاز آف یور دعا اللہ از گوئنگ ٹو گرانٹ ہم؟ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس طرح کیوں فرمایا؟ اچھا وہ دعا حضور نے خود ہی تعلیم میں فرمائی۔ کیا دعا ہے اذان کے بعد؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اے رب جو اس دعوت تام کا مالک ہے، دعوت تام کا رب، دعوت عام کامل دعوت کے رب کو ہم پکارتے ہیں۔ والصلاة القائمة، اے رب جو اس قائم صلاۃ کا مالک ہے، تمہارے حکم سے تو نماز پڑھی جاتی، تمہارے اے اللہ حکم سے یہ دعوت دی جاتی ہے، وہ دعوت کون سی ہے اس پر انشاءاللہ تھوڑی گفتگو کریں۔ پھر رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتی اے اللہ عطا فرما، کیا کس کو کیا عطا کرنے کا ہے؟ آتی سیدنا محمد الوسیلہ، اے اللہ تیرے حبیب کو تم مقام وسیلہ عطا فرما، والفضیلہ فضیلت بھی عطا فرما، والدرجۃ الرفیعہ بلند درجات بھی عطا فرما، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ تو انہیں مقام محمود بھی عطا فرما، الَّذِي وَعَدْتَ، اے اللہ جس کا تو نے وعدہ کیا۔ بھئی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ یا اللہ جس کا تو نے وعدہ کیا وہ عطا فرما، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ، جب اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہو اے اللہ جو وعدہ کیا وہ عطا فرما، تو تمہارے کہنے سے کیا اللہ عطا فرمائے گا؟ اللہ نے تو وعدہ کر ہی دیا ہے، تو حضور کو تو اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا ہی۔ Then what is the wisdom behind making such a dua؟ اس طرح دعا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم جو جو کہتے ہیں وہ سب اللہ نے دے دیا ہے، الوسیلہ، فضیلہ، درجۃ الرفیعہ، سب دے دیا ہے۔ کیوں؟ سنیے قرآن کریم میں کیا اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ دیکھیے اللہ کیسی تعلیم فرما رہا ہے، کسی نبی کے بارے میں اس طرح نہیں کہنا چاہیے جیسے اولو العزم انبیاء کرام، انبیاء کرام میں 5 رسول بہت بڑے مرتبے والے، ویسے ہر نبی اتنے بڑے مرتبے والے ہیں کہ کوئی ان کا کمپرہینڈ کر ہی نہیں سکتا، درجات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا مقام اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا۔ لیکن ان نبیوں میں رسولوں میں اللہ نے بعض کو فضیلت بخشی ہے، جن میں اولو العزم حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا سردار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ان میں بھی ان سب میں بلند مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان سے بھی بلند مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب تعلیم کیا ہمیں ملی؟ کسی نبی کے بارے میں اس طرح نہ کہا جائے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درجے میں کم ہیں، یہ نہ کہا جائے، بلکہ یوں کہا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام سے درجے میں زیادہ ہے. کسی نبی کے تعلق سے کمی کر کے بات نہ کی جائے، کمی کر کے گفتگو نہ کی جائے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے تعلیم فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو نبیوں کے مراتب تو بہت اونچے ہیں، لیکن کسی نبی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ کر بے ادبی کا شائبہ نہ ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے درجے میں کم ہے، یہ مت کہو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے درجات میں زیادہ ہے. اس طرح تمام انبیاء کرام کے آداب کا بھی لحاظ ہو جائے گا. منہم من کلم اللہ، ان میں بعض ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے شب معراج کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، کوہ طور پر بہت مشہور ہے. وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ درجات، اور اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے درجات کو میں نے ان تمام رسولوں سے جو آلریڈی ایگزالٹڈ ہے، اور وہ رسول جو ان سے مزید ایگزالٹڈ ہے، اور وہ رسول جو اولو العزم میں سے ہیں، ان سب سے زیادہ میرے حبیب کے درجات کو میں نے بلند کیا. اچھا حفاظ بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے، ہمارے کرم فرما سید معز الدین اشرفی صاحب بھی موجود ہے. مجھے بتائیے قرآن میں کیا اللہ نے یہ فرمایا وَرْفَعَ بَعْدَهُمْ أَلْفَ درجات؟ ہم نے دوسرے رسولوں سے 1000 درجہ بلند کیا؟ نہیں. 100 درجات؟ نہیں. الف درجات؟ نہیں. نہ 1000 درجے کا تذکرہ، نہ لاکھ درجے کا تذکرہ، نہ ملین درجات کا تذکرہ، بلکہ اللہ نے درجات فرمایا. کوئی لمٹ اللہ نے نہیں باندھی. میں نے اپنے حبیب کو تمام رسولوں سے درجوں بلند کیا ہے. ارے بھائی اللہ نے جب حضور کی لمٹ ہمارے سامنے رکھی ہی نہیں ہے، who are you to bound a limit on the excellence of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم ہم پر یہ الزام لگاتے ہو کہ حضور کی تعریف اتنی کرتے ہو کہ اللہ کے برابر کر دیا. ارے پہلے حضور کی حد تو بتاؤ. اللہ نے جب کوئی حد رکھی ہی نہیں، on what basis you claim that we are overpraising نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اس پر بھی ایک حدیث کو یہ لوگ مسکوٹ کرتے ہیں. وہ حدیث کون سی ہے؟ کہ جس طرح کرسچینز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایگزیجریٹ کیا، مبالغہ کیا، اس طرح میری تعریف مت کرو. یہ حدیث پیش کرتے ہیں خاص کر میلاد شریف کے وقت. ہم سنی تو روزانہ ہی میلاد منانے والے، خاص کر چونکہ میلاد شریف کے مہینے میں محفلیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے پیٹ میں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور نے تو خود فرمایا کہ جس طرح کرسچینز نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے زیادہ تعریف کو منع فرمایا، میری تعریف اس طرح مت کرو. ارے بھائی پہلے سنیے سمجھیے. ایگزیجریٹ، مبالغہ کا معنی کیا ہوا؟ جو نہ ہو وہ بیان کرو. اور کرسچینز نے کون سا ایگزیجریشن کیا؟ مجھے بتائیے کرسچینز عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا. تو ہمارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ میں چاند کو اپنے اشارے سے میں نے 2 ٹکڑے کر دیا. میرے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ بھی آیا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے. لفظ پر تو غور کرے، قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے اشعار پر. سورج الٹے پاؤں کا مطلب کیا ہوا؟ چلا گیا، اب کوئی چارہ نہیں، واپس آنا بیک سائڈ سے ہے. یہ نہیں کہ ٹرن ہو کے آنا ہے بلکہ الٹے پاؤں آنا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو تعمیل فرض ہے. اچھا تعمیل کیسے فرض ہو گئی؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ.
ہم نے رسولوں کو بھیجا صرف اسی لیے کہ رسولوں کی ان کے تابع رہا جائے، ان کے حکم کی تکمیل کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ علماء موجود ہے، ماں کے بعد الا آ جائے تو حصر کا معنی، کنفرمیٹی کا معنی ہوتا ہے، یعنی رسول کو بھیجا ہی اسی لیے کہ ان کی اتباع کی جائے اور کوئی چارہ نہیں۔ پھر ہمارے آقا سورج کے رسول ہیں، چاند کے رسول ہیں، بھئی دلیل بھی تو چاہیے نا، خالی کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، دلیل بھی تو پیش کریں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم سنیوں کے پاس ایک نہیں ہزاروں دلیل موجود ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک شخص ہے جو مولانا اپنے آپ کو کہلاتا ہے، دیوبندی مسلک سے تعلق ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، یعنی تمام رسولوں کے سردار ہیں، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے جواب کچھ اس طرح فرمایا کہ جس کو قرآن سے حضور کی افضلیت نظر نہیں آئی وہ مولانا ہی نہیں ہے، عالم ہو تو نظر آئے نا، وہ مولانا ہی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں سائل کی تشفی کے لیے، سوال کرنے والے کی سیٹسفیکشن کے لیے میں 10 آیتیں اور 100 حدیثیں پیش کرتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہو کہ ہمارے آقا تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ ایک آیت کافی تھی، ایک حدیث کافی تھی، لیکن سائل کی تشفی کے لیے، سیٹسفیکشن کے لیے 10 آیتیں اور 100 حدیثیں، مطلب 10 سے زیادہ آیتیں موجود اور 100 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔ اور کتاب تحریر فرمائی تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، جس نے واضح طور سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورج کے بھی نبی ہمارے آقا، چاند کے بھی نبی، دلیل ٹھیک ہے، اٹھائیے سورۃ الفرقان پہلی آیت 18 پارے میں سورۃ الفرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو چاند اور سورج کے لیے بھی نبی ہے، ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ اب چاند اور سورج کی بات آ گئی تو ایک اور بات ذہن میں آ گئی، چونکہ حضور غوث پاک کے تعلق سے بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے قصیدہ غوثیہ شریف میں فرمایا وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَالِي وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ کہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہے جو مجھے آ کر اس مہینے میں ہونے والے واقعات کی خبر نہ دے۔ ہر مہینہ مجھے آ کے خبر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ رجب کا مہینہ آنے سے پہلے مجھے کہتا ہے کہ میرے اس مہینے میں یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ اب غوث پاک کے اس فرمان کے مطابق اس مہینے کو بھی غیب کا علم اللہ نے دیا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ، کوئی زمانہ ایسا نہیں جو مجھے آ کے خبر نہ دے۔ تو ہر مہینہ خبر دیتا ہے، ہر زمانہ خبر دیتا ہے کہ میرے اندر یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ لیکن فوراً objection، how is it possible کہ غوث پاک کو کیسے وہ مہینہ خبر دے سکتا ہے کہ یہ واقعات ہونے والے ہیں؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے objection کرنے والے دراصل حدیث سے غافل ہیں۔ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر توجہ دے اور حضور کی محبت میں حدیث پڑھے تو سب کچھ مل جائے گی۔ دلیل سنیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو حکم دیا اکتب، اے قلم لکھو۔ قلم نے پوچھا ما اکتب، اے اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کی تقدیر لکھی جائے۔ مقادیر الخلق غالباً لفظ ہے، مخلوق کی تقدیر لکھی جائے۔ اچھا، اللہ جب قلم کو حکم دیتا ہے لکھو، اس کا مطلب قلم کو اللہ نے تقدیر کا علم دیا ہے۔ قلم نے لکھا کہاں؟ لوح محفوظ میں، سب کچھ لکھ دیا۔ ہمارا آج مسجد عثمانیہ ملک پیٹ میں جمع ہونا بھی قلم نے لکھ دیا ہے۔
اور علماء اور سادات کرام کا جمع ہونا یہ بھی لکھ چکا آلریڈی. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ بھی لکھا ہوا ہے. کل کیا کیے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے. ہر چیز لکھی ہوئی ہے, لوگوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, اللہ نے تقدیر لوح محفوظ میں لکھی کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ بھولے گا؟ معاذ اللہ, اللہ تو بھولنے سے پاک ہے. تو لکھنے میں حکمت کیا ہے؟ When Allah never forgets. What is the wisdom behind writing all the destiny of the people of the creation in the divine tablet? اچھا اس میں ایک اور پتہ چلی بات, قلم کو بھی تقدیر کا علم ہے, لوح محفوظ کو بھی علم ہے, اس لیے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. تو سب کچھ لکھا ہوا ہے, ما کان و ما یکن, جو ہو چکا, جو ہونے والا ہے, قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لکھی ہیں نا. کیا کسی دیوبندی وہابی نے آبجیکشن کیا کہ یہ کیسے ممکن کہ قلم کو اور لوح محفوظ کو ما کان و ما یکن کا علم دیا گیا ہو, جبکہ اللہ تعالیٰ ما کان و ما یکن جانتا ہے, تو اللہ کا علم اور لوح محفوظ کا علم برابر ہو گیا, کسی نے کہا. لیکن یہی بات ہم نے کہی کہ ہمارے آقا کو اللہ نے ما کان و ما یکن کا علم دیا, تو فوراً آبجیکشن کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کر دیا. اگر یہی تمہارا آبجیکشن ہے تو قلم کے تعلق سے آبجیکشن کرو, لوح محفوظ کے تعلق سے آبجیکشن کرو. کبھی نہیں کریں گے. کیوں؟ بغض قلم سے نہیں ہے, حضور سے ہے. بغض لوح محفوظ سے نہیں ہے, ہمارے آقا سے بغض ہے. اچھا اگر تم یہ کہو گے بھی کہ حضور کا علم یا قلم کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے, تو یہ تمہاری بے وقوفی ہوگی. اس لیے کہ قلم کا علم اگرچہ جو کچھ ہو چکا, جو ہونے والا ہے وہ ہے, اللہ کا علم تو حد سے بھی باہر ہے, کوئی حد ہی نہیں. تو تم نے اللہ کی لمٹ کو لمیٹڈ کر دیا, اللہ کے علم کو لمٹ کر دیا ہے, یہ تمہاری غلطی ہے. اور اللہ نے جتنا حضور کو دیا وہ قلم سے بھی زیادہ ہے, لوح محفوظ سے بھی زیادہ ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کوئی پرسنٹیج نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ 0.0001% بنائیں گے تو بھی ایک لمٹ ہو جائے گی. اللہ کے علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں کیا خوب فرمایا, فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ, آپ کے جود و سخا تو اتنے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں جو آپ کی نعمتیں آپ کے ذریعے بڑھتی ہے, اللہ جو نعمتیں آپ کے ذریعے عطا فرماتا ہے وہ آپ کی عطا میں سے ایک قطرہ ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا, واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, دھارے چلتے ہیں عطا کے, وہ کیا ہے, وہ ہے قطرہ تیرا. عطا کے دھارے چلتے ہیں, لیکن آپ کے قاسم نعمت آپ ہیں, اور آپ کی عطا میں سے یا رسول اللہ وہ تو ایک قطرہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا, امام بوصیری کے قول پہ عمل کرتے ہوئے, یعنی بزرگوں کے عقائد جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سے واضح فرمایا, دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. آپ کی عطا تو اس سے بھی زیادہ ہے یا رسول اللہ. تو فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ, یہ لوح و قلم کا جو علم ہے نا, یہ آپ کے علم میں سے ایک قطرہ ہے. تو لوح محفوظ میں ما کان و ما یکون ہے, یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو اس سے بھی زیادہ نوازا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آبجیکشن آئے تو قلم والی حدیث پیش کر دینا اور پوچھنا کہ اللہ نے کیوں لکھا, کیا بھول جائے گا؟ نہیں. اس حدیث کی شرح پڑھیے, علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اور نیک بندوں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی تقدیر میں کیا ہے. تو لوح محفوظ میں تقدیر کا لکھا جانا یہ اولیاء کرام کو دیکھنے کے لیے, تاکہ اولیاء کرام دیکھیں اور اللہ سے لوگوں کی تقدیر کو بدلنے کی دعا فرما دیں. اسی طرح غوث پاک نے ہزاروں کی تقدیریں جو بری تھی اس کو بنا دی. تبھی تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا, جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے, جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم. اچھا اب کیا ہوا, سرکار غوث پاک اللہ کے ولی صرف نہیں, ولیوں کے سردار ہے, ان کے در سے ولایت بڑھتی ہے. اور ان سے جو بڑے ہیں مرتبے میں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین,
ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اب کیا پتا چلا؟ تقدیر ان کے سامنے ہے۔ تو تقدیر سامنے ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کیے ہیں، کیا کرنے والے معلوم تو ہے نا۔ تقدیر تو دیکھ ہی رہے نا۔ حضور غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ میری آنکھیں لوح محفوظ میں رہتی ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، اور کما قال، تو اس مہینے میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی تو حضور غوث پاک جانتے ہیں۔ اگلے سال کیا ہونے والا ہے وہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب جانتے ہیں تو مہینہ آ کر خبر دیتا کیوں ہے؟ زمانہ آ کر خبر کیوں دیتا ہے؟ تو اس میں یہ حکمت سمجھ میں آئی کہ مہینہ بھی اپنے کو غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، غوث پاک لوح محفوظ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن ہم بھی برکت کے لیے آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اولیاء کرام کے اشعار، ان کی باتیں یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث کے موافق ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی آبجیکشن اس طرح آپ سنیں تو آپ ہمارے علماء کے پاس آئیے اور اس کا جواب حاصل کریں، اس طرح حاصل کریں کہ آپ سامنے والے کا منہ بھی بند کرا سکیں۔ تو اب بات چل رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی۔ اللہ نے درجات بڑھا دیے۔ سورج، چاند، وہ بھی حضور کے تابع ہو گیا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے۔ بھئی ایک چیز ہوتا ہے صراحتاً بڑی آواز سے حکم کرنا یہ کام کرو، اور ایک ہے خالی اشارہ کر دینا۔ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ اشارے پر بھی چاند جھک جاتا ہے اور حضور کے حکم کی تعمیل کر دیتا ہے۔ چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی، دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو وہ شان عطا فرمائی کہ تمام عالمین کے لیے رسول ہیں، اور مرتبہ اتنا دیا کہ اللہ نے خود فرمایا درجوں بلند کیا دوسرے رسولوں سے، تو کوئی لمٹ اللہ نے نہیں رکھی۔ لیکن آپ یہاں والدرجۃ الرفیع دعا کرتے ہیں، وہ تو اللہ نے دے ہی دیا۔ تو آپ کے دعا کرنے سے حاصل کیا ہے، کیا فائدہ ہوگا، اس فائدے پر بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اچھا، پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، تیرے حبیب کو تو مقام محمود عطا فرما اور بلند درجہ عطا فرما۔ مجھے بتائیے بلند درجہ آپ کے کہنے سے اللہ دیتا ہے کیا؟ اللہ نے تو آلریڈی فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو اب حضور کا درجہ بڑھ گیا نا، کیوں؟ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو ہر مومنٹ ہمارے آقا کے درجات بلند ہوتے ہی رہتے ہیں۔ then why are you praying for him؟ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اچھا، پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا یہ پاسٹ ٹینس ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو تم ذکر کرو یا نہ کرو اللہ نے بلند کر ہی دیا ہے، لیکن پھر بھی تم دعا کرتے ہو اے اللہ تیرے حبیب کے درجات کو بلند فرما، ان کے مقام کو بلند فرما۔ اچھا، مقام محمود کی دعا کرتے ہو، اللہ نے تو فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے حبیب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے، تو اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، تو تم کیوں دعا کرتے ہو؟ اچھا، پھر مزید تم یہ بھی کہتے ہو کہ یا اللہ وہ مقام جس کا تو نے وعدہ کیا، اور اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یہ بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بے شک وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ تب اس دعا میں حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہم حضور ہی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس میں فائدہ ہمارا کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم، مؤذن جیسا کہے ویسا کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو اور میرے لیے اس طرح دعا کرو، حلت لہو شفاعتی، تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گا۔ تو ہم حضور کی شفاعت پانے کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، نہ کہ حضور کو فائدہ دینے کے لیے۔ فائدہ تو ہمارا ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ اچھا، پھر ہم نے دعویٰ یہ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس دعوے کی دعا ہے نا، اس دعوت کے بعد کی دعا ہے، تو دعوت کیا ہے؟ ہم نے یہ اعلان علل اعلان سپیکر کے ذریعے کر دیا کہ ہم صرف اللہ ہی کو سب سے بڑا مانتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہی ہمارا معبود ہے، وہی اصل میں رزاق ہے، وہی اصل میں مدد فرمانے والا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے قرآن ہی میں فرما دیا کہ میں اپنے بندوں کے ذریعے مدد کرتا ہوں، میں فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہوں، لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تو حقیقی مددگار اللہ ہے، اسی کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ اور یہ ہم روزانہ علل اعلان کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا، یعنی
سچی توحید کا بیان ہماری مسجد سے اعلان ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں بھی کچھ باتیں اور آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کیسا مانتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اللہ ایسا ہے، کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لیکن آج نجدی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ اتر کر آتا ہے۔ معاذ، مجھے بتائیے عرش پر بیٹھنے کے لیے عرش کی ایک سائز تو فکس ہے نا، تو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو جیسے کرسی کی سائز فکس ہے میری بھی سائز فکس ہو گئی نا، تو اللہ کے لیے تم نے سائز فکس کر دیا جو اصولی عقائد کے خلاف ہے۔ پھر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ اتر کر آتا ہے، تو اگر اتر کر آنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں ابھی نیچے بیٹھا تو میں کرسی پہ نہیں ہوں، ہمارے وکیل صاحب نیچے ہیں تو اس کا مطلب یہ کرسی پہ نہیں ہے، یا تو یہاں ہوں گے یا تو وہاں ہوں گے، ایک ہی چیز ہوگی۔ اب اے نجدیو، تم یہ بھی کہتے ہو اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تم یہ بھی کہتے ہو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ اتر کے آتا ہے، اس کا مطلب تمہارے عقیدے کے مطابق تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، پہلے آسمان پہ ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اس وقت آپ کے انڈیا میں 3 بجے ہے تو یہ تہجد کا وقت نہیں ہے نا، تو وہابیوں کے عقیدے کے مطابق اللہ اس وقت کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اور جس کنٹری میں اس وقت تہجد کا وقت ہے، جیسے امریکہ لے لیجئے، وہاں تقریباً رات کے 4 بجے ہوں گے، تو وہاں تہجد کا وقت ہے۔ تو اے نجدیو، تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس وقت امریکہ والوں کے لیے عرش پر نہیں ہے بلکہ پہلے آسمان پر ہے۔ ہم کو مشرک کہتے ہو اور 2 اللہ کی تعلیم تم دیتے ہو کہ امریکہ والوں کے لیے عرش پر نہیں ہے، آسمان پر ہے، اور ہندوستان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ توحید کی دعوت تم کہتے ہو، مشرک ہم کو کہتے ہو، ان ریئلٹی شرک تو تم پھیلا رہے ہو۔ تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، بلکہ اس کا مطلب الرحمن علی العرش استویٰ کا ایک مطلب یہ ہے کہ عرش پر اللہ کا کنٹرول ہے، یہ نہیں کہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا بیٹھا ہوا یہ اگر تمہارے عقیدے کے حساب سے مان لے تو اور بھی کئی شک پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش، فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو کس نے اٹھایا تھا؟ عرش بھی تو مخلوق ہے نا، خالق تو نہیں ہے نا، تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ جواب دو۔ جب یہ کہتے ہو کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے اور فرشتے اللہ کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کو تم نے فرشتوں کا محتاج بنا دیا، عرش کا محتاج بنا دیا۔ تو العرش کو اور فرشتوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب ہم سے سنیے، سنیے علماء سے سنیے، ہمارے اکابر سے سنیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کو پیدا کرنے سے پہلے جیسے موجود ازلی ابدی قدیم تھا، ویسے آج بھی ازلی ابدی اور قدیم ہے۔ اللہ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو ہم اذان کے ذریعے ہمارے یہ عقائد کا اظہار کرتے ہیں۔ تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو، لیکن الا اللہ کی جگہ پہ تم نے 2 اللہ کو شامل کر دیا کہ جس جگہ پہ اس وقت تہجد ہے وہاں اللہ عرش پر نہیں ہے، اور جہاں دن ہے وہاں اللہ عرش پر ہے۔ تو تم نے 2 اللہ کی باتیں کہی ہے، جبکہ کہتے الا اللہ ہو، صحیح الا اللہ کے حقدار تو ہم ہیں۔ اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں، صحیح ہے غلط ہے بتانا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ صحیح ترجمہ ہے؟ غلط ہے؟ پکا؟ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کے رسول ہے۔ اچھا فجر میں 2 مرتبہ اے وہابیو تم کہتے ہو اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ ظہر میں بھی 2 مرتبہ کہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں۔ عصر میں، مغرب میں، عشاء میں روزانہ 10 بار تم مائک کے ذریعے اعلان کرتے ہو کہ ہم گواہی دیتے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں ہیں۔ جب یہ گواہی علی الاعلان دیتے ہو
تو جب رسول ہیں تو رحمت آج بھی ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ جب رسول ہیں تو رؤوف الرحیم آج بھی ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ جب رسول ہیں تو دافع البلا آج بھی ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ اب رحمت آج ہے، دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا عالمین کے لیے رحمت، تو آج بھی عالمین ہی ہے نا، ہم بھی عالمین ہی میں ہیں نا، تو حضور آج رحمت ہے، اس کا انکار تم کرتے کیوں ہو؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ رحمت تھے، اب معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن کہتے ہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں رسول ہیں کہ گواہی دینا اور رسول کی صفت کو ہٹا دینا یہ کس نے اختیار کیا؟ کہ رسول کی صفت کو تم منیمائز کرو، تمہیں اختیار کس نے دیا؟ ہو گیا جو رئیس۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دوبارہ پڑھیے حریص علیکم بالمؤمنین، مومنین کے لیے اللہ نے حضور کو رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا۔ اے نجدیو تم اگر اپنے کو مومن مانتے ہو تو حضور کو آج بھی رؤوف مانو، رحیم بھی مانو۔ ہم سنی الحمدللہ مومن ہیں تو ہمارے آقا آج بھی ہمارے لیے رؤوف ہے، آج بھی رحیم ہے۔ ارے وہابیو سوچو ذرا، اذان میں کہتے ہو اللہ کے رسول ہے، گواہی بھی دیتا ہوں، اور حضور کا رؤوف ہونا بھی نہیں مانتے، رحیم ہونا بھی آج نہیں مانتے۔ اس کا مطلب تم ڈپلومیٹیکلی یہ کہتے ہو ہم گواہی تو دیتے ہیں لیکن ہم مومن نہیں مانتے۔ اگر مومن مانتے ہوتے تو حضور کو رؤوف و رحیم آج بھی مانتے۔ یہ تو سنیوں کا شعار ہے الحمدللہ، یہ ہماری قسمت میں ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی، جس حبیب اللہ کے حبیب کو ہم رؤوف و رحیم اللہ کے کہنے پر مانتے ہیں، ہم آج بھی انہیں رؤوف و رحیم مانتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے بالمؤمنین کا لفظ فرمایا ہے۔ اچھا پھر مزید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا میرا نبی مومن کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تم کہتے ہو حضور مر کر مٹی میں مل گئے، سنی کہتا ہے ہم سے قریب ہے، سنی اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کے حکم سے کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو اے نجدیو اپنے کو مومن مانتے ہو تو حضور کو قریب مانو۔ قریب بھی کیسا؟ سب سے زیادہ قریب تو جان ہوتی ہے، اللہ نے تو جان سے بھی زیادہ قریب فرما دیا۔ تو الحمدللہ حضور ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اچھا النبی اولا بالمؤمنین کا ترجمہ علماء سے پوچھ لیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف صحابہ کے لیے ہے بلکہ مومنین میں سب مومن آ گئے۔ تو آج بھی حضور علیہ السلام جب ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں تو ہماری بدن میں اگر کوئی تکلیف ہوگی تو جان کو فیل ہوتی ہے، کچھ لگتا ہے تو ہمارے روح کو فیلنگز ہوتی ہیں، تو اس روح سے بھی قریب حضور ہے، تو جان کو جاننے سے پہلے حضور جانتے ہیں۔ The feelings what we have is not hidden from the sight of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی قرآن کریم سے سمجھے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا میرے حبیب کو گراں گزرتا ہے۔ تو تکلیف ہم کو ہوتی ہے تو حضور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو رب نے فرما دیا۔ تو اللہ نے جب واضح فرما دیا اور تم قرآن پڑھتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو، اسٹل اس کے بعد بھی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو مر کر مٹی میں مل گئے، ہماری آواز نہیں سن سکتے، وہ دور ہے، رب فرماتا ہے قریب ہے، تم کہتے ہو دور ہے۔ رب فرماتا ہے جان سے زیادہ قریب ہے، تم کہتے ہو سن نہیں سکتے، جبکہ جان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اچھا پھر مزید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اس کا ظاہری ترجمہ وہابیوں نے یہ کیا کہ اے حبیب اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیے، جبکہ حضور تو گناہ سے پاک ہے۔ لیکن سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگوں نے فرمایا کہ یہاں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ سے مراد حضور کے قرابت دار کے لیے معافی مانگنے کا ہے، حضور کے گناہ کی بات نہیں ہے، اپنے قرابت داروں کے لیے آپ استغفار کیجیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اے حبیب اپنے قرابت داروں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اور مومنین مومنات کے لیے کیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے امام جعفر صادق کے قول کو اختیار فرمایا ہے۔ اب کیا ہوا؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے حبیب مومنین کے لیے بخشش کی دعا کیجیے، بخشنے والا تو رب ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ لیکن رب فرماتا ہے کہ اے حبیب
آپ مومنین کے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ پھر مزید اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گنہگار اے حبیب آپ کے دربار میں آئے اور وہاں رہ کر اللہ سے معافی مانگے اور آپ بھی ان کے لیے سفارش کرے، تو خالی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وجد اللہ تواب الرحیم، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ کب؟ جب میرا حبیب تمہاری سفارش فرمائے گا۔ بخشنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے میرا حبیب بھی تمہارے لیے سفارش کرے۔ کیا پتا چلا؟ مومنین کے لیے اللہ کی بخشش حضور کے وسیلے سے، حضور کی شفاعت سے۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے جانا بھی بہتر۔ لیکن حضور یہ بات کیسے سمجھ میں آئے کہ دنیا سے جانا ہمارے لیے بہتر ہو؟ اس کا جواب خود حضور علیہ السلام نے فرما دیا، تمہارے اعمال میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی مجھ پر پیش ہوں گے۔ میں نے یہ جملہ جان بوجھ کر ایک ایمفسائز کرنے کے لیے کہا کہ تمہارے اعمال میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی پیش کیے جائیں گے۔ بعد بھی مطلب آلریڈی پیش ہو رہے ہیں، آلریڈی تمہارے اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے اوریدت علی اعمال امتی، تمہارے تمام اعمال میں نے دیکھ لیا ہے، تمام میری امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ اور یہاں فرماتے ہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تمہاری نیکیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور سے بخشش کی دعا فرماتے ہیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ کن کے لیے بخشش کی دعا ہے؟ مومنین کے لیے۔ ہمارا یہ عقیدہ کہ حضور آج بھی ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے ہے۔ اے نجدیو، تم کہتے ہو کہ مر کر مٹی میں مل گئے اب کچھ نہیں کرتے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تم اپنے کو مومن کی کیٹیگری میں شامل کرنا نہیں چاہتے۔ اگر مومن کی کیٹیگری میں اپنے کو مانتے تو حضور کو اپنے سے قریب بھی مانتے، حضور کو کے بارے میں آج بھی رؤوف و رحیم بھی مانتے، اور آج بھی استغفار کرتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں۔ دعویٰ تو کرتے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھیلاتے اسی نماز کے بعد بیان میں الگ عقائد۔ اذان میں تو گواہی دیتے ہو کہ رسول ہیں، اور رسول کی کوالٹیز کے خلاف تم لوگوں کو بیان میں بتاتے ہو۔ کیا یہ ہے تمہاری توحید کی دعوت؟ کیا یہ ہے تمہاری دین کی دعوت؟ اب مزید سنیے، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کیا ہے؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ اللہ اپنے حبیب کی شان میں بیان فرماتا ہے کہ میرا حبیب لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے، لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے والے، تو دافع البلا ہوئے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول دافع البلا ہے، اللہ نے وہ مقام دیا، وہ صفت اللہ نے دی، اور اب بھی جب گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے رسول ہے تو آج بھی دافع البلا ماننا پڑے گا۔ آج اگر انکار کرتے ہو تو تم نے رسول ہے بھی کہا اور رسول کی کوالٹیز کے الگ تم نے دعوت بھی لوگوں کو دی۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اے حبیب رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا اور رحمان نے آپ کو تمام علوم عطا فرما دیے، ما کان و ما یکون کا علم رحمان نے آپ کو عطا فرما دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم غیب ہونا یہ بحیثیت رسول حضور کی صفت میں شامل ہے۔ آج بھی رسول ہیں اس کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بھی مانو کہ آج بھی حضور عالم غیب، آج بھی حضور علیہ السلام جانتے ہیں۔ اگر اس کا انکار کرتے ہو تو تمہارا یہ اذان میں کہنا کہ حضور علیہ السلام پر گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسول ہے، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ پھر اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ ہی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا جس قوم کی طرف اس قوم کی زبان عطا کر کے بھیجا ہے۔ تمام رسولوں کو زبان اللہ نے سکھایا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف رسول نہیں،
وہ خود فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، اللہ کے نبی مخصوص قوم کی طرف بھیجے گئے اور اب میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور خود یہ بھی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو کیا پتا چلا رسول جس قوم کی طرف جاتے ہیں اس قوم کی زبان اللہ سکھاتا ہے، اور حبیب کریم کی شان یہ ہے کہ وہ تو پوری کائنات کے رسول ہے، تو مخلوق میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، کیا پتا چلا تمام کی زبان حضور جانتے ہیں۔ جب تمام کی طرف رسول ہے تو تمام کی زبان جانتے ہیں۔ تو جب رسول بحیثیت اس صفت کے اللہ نے حضور کو تمام عالمین کے مخلوق کی زبان سکھا دی ہے، تو آج بھی رسول ہے تو یہ بھی مانو کہ آج تم عربی میں یا رسول اللہ کہو گے تو بھی حضور سنتے ہیں، اور اردو میں اللہ کے رسول کہو گے تو بھی حضور سنتے ہیں۔ تم کسی بھی زبان میں کہو حضور کسی بھی زبان سے غافل نہیں، بلکہ اللہ نے تمام زبانیں سکھا دی۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ تم گواہی تو دیتے ہو کہ اللہ کے رسول ہے، لیکن دعوت اس کے خلاف کرتے ہو۔ یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے محترم حضرات۔ اچھا، پھر مقام محمودہ کی جب بات آئی تو تفسیر اٹھا لیجئے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہے، ایک جگہ پہ یحمدہ فیہ الاولون والآخرون، دوسری روایت ہے یحمدک فیہ الاولون والآخرون، کما قال مقام محمود وہ ہے جہاں تمام اولین اور آخرین حضور کی شان بیان کریں گے، حضور کی تعریف کریں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ میرے ہاتھ میں روز محشر لواء الحمد جھنڈا عطا فرمائے گا، اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، اور ان کے علاوہ تمام رسول، تمام نبی، تمام انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب کے سب میری تعریف بیان کریں گے۔ سبحان اللہ! کیا پتا چلا حضور علیہ السلام اللہ کے ایسے حبیب ہیں کہ ان کے ہاتھ میں لواء الحمد یہ جھنڈا ہوگا اور تمام لوگ حضور کی تعریف کریں گے۔ ہم تو الحمدللہ ابھی بھی نعت پاک ماشاءاللہ حضرت نے بہت بہترین انداز میں پڑھی، اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سنیوں کی محفل میں حضور کی شان تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آج سے کل کی پریکٹس ہم کر رہے ہیں، کل تو ہم کو ویسے بھی حضور کی تعریف کرنی ہی ہے۔ اے نجدیو، اگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن تم بھی حضور کی تعریف کرو، اس لیے ان کو بھی کرنا ہے، مسرورن یا مجبورن کرنا تو ہے ہی۔ وہاں ہر کسی کو سرکار کی تعریف کرنی ہے، ہر کسی کو حضور کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے، صرف تعریف نہیں کرنی، حضور سے مدد بھی مانگنی ہے کہ یا رسول اللہ آج ہماری مدد فرما۔ صرف حضور سے نہیں، آدم علیہ السلام سے بھی مدد مانگنی ہے، نوح علیہ السلام سے بھی مدد مانگنی ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب سے مدد مانگنی ہے۔ جو کام ہم کل کرنے والے ہیں آج سے وہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ تم دعویٰ صرف کرتے ہو لیکن ان کاموں کو شرک کہتے ہو۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ کے دربار میں کیا میدان محشر میں شرک کرتا؟ کیا اللہ تعالیٰ شرک کی اجازت دیتا؟ کیا پتا چلا انبیاء سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں۔ اس پر ایک اور بات، حضرت آدم علیہ السلام جب فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور نبی کی طرف جاؤ، تو ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جائیں گے کہاں؟ تو وہ کہیں گے نبی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جو نبی شرک کو مٹانے آتے ہیں وہ نبی خود ہمیں کہتے ہیں کہ نبی سے مدد مانگو۔ تو ایک نبی کا دوسرے نبی کی طرف بھیجنا یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ انبیاء سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، بلکہ نبی جو شرک کو مٹانے آتے ہیں وہ انبیاء دعوت دیتے ہیں کہ جاؤ ان سے مدد مانگو۔ پھر رفتہ رفتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ تم ان کے پاس جاؤ جو ہم سب کے نبی ہیں، شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور حضور علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، یہ فرما دیتے تو ہم جاتے کہاں؟ اور یہ میدان محشر میں اللہ کے کوٹ میں ہونے والی چیز ہے، یہ حدیث میں ہے۔ لیکن اب پتہ یہ چلا کہ جب آخر میں حضور کے پاس جائیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہ، میں تو اسی کے لیے ہوں، میں شفاعت کے لیے ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، حدیث میں پڑھ لیا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں حضور کے پاس جانا، تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ حضور کے پاس ہی چلے جائیں؟ لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے، سب کو آدم علیہ السلام کے پاس جانا ہی ہوگا۔ کیا حکمت ہے؟ حکمت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ پر بیان کرتے ہیں
کہ اس وقت لوگوں کے ذہن سے یہ باتیں نکل جائیں گی جو ہم نے حدیث میں پڑھا. اللہ تعالیٰ بھول ڈال دے گا کہ ہم کو آخر میں حضور کے پاس ہی جانا، تو چاہے ڈائریکٹ کیوں نہ جائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں سے اس بات کو ہٹا دے گا اور سب کو آدم علیہ السلام کے پاس جانا ہی ہوگا. یہی اللہ کی منشا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کا اظہار فرما رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، نجی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے، مسیح و صفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، صفی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے. کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. ہمارا کام ابھی بنا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء شفاعت نہیں کریں گے، وہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن وہ انبیاء جانتے ہیں کہ پہلے شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور وہ کھولنے والے حضور علیہ السلام ہے، اس کے بعد ہم شفاعت کریں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ بے خبری یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں سے بات کو ہٹا دے گا. یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پھر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا کہ لواء الحمد جھنڈا آپ کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا، سب آپ کی تعریف کریں گے، تو میں بھی اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہوں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے، وہ دن کہ دن ہو، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ایسا ہو جائے کہ میں بھی آپ کی شان میں اس وقت تعریف کرتا رہوں. صبا وہ چلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک طویل سجدہ کروں گا. وقت ہو گیا ہے، مختصر کر دیتا ہوں، آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ سجدے میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ آج تک کسی نے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی. یہ بھی تو علم غیب کی خبر ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کس نے کن کن الفاظ سے اللہ کو یاد کیا ہے، اور وہ الفاظ ایسے ہوں گے کہ کسی نے ایسے الفاظ سے اللہ کی تعریف نہیں کی. یہ بھی تو علم غیب کی دلیل ہے. تو اعلیٰ حضرت جوش میں آئے، فرماتے ہیں گرتے ہوں کو مجھتا سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب ارفع رأسک، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے. سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. قل تسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. حضور علیہ السلام اللہ کا اذن پا کر جب سجدے سے سر اٹھائیں گے، جب ہم سب کی شفاعت کے لیے حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر حضور دعا کریں گے، ہم کو جب مجدہ سنا دیں گے شفاعت کا تو ہمارے چہرے پہ تو مسکراہٹ ہوگی. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. جب دیکھا اعلیٰ حضرت نے حدیث میں کہ دیکھو حضور علیہ السلام اب شفاعت فرماتے ہیں، شفاعت فرمانے لگے تو خود فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف خرمنے اشیاء پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. اے بڑے بڑے گنہگاروں، اب حضور تمہارے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ جھڑتے جائیں گے حضور کی شفاعت سے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جہنم کی سزا سنا دی جا چکی. مثال کے طور پر 1000 سال کی سزا حضور کی شفاعت سے 500 کر دیا جائے گا، 300 کر دیا گیا، یعنی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، چھٹی دی جائے گی کہ تمہاری نجات ہو چکی ہے، جہنم کے جانے کے بجائے اب جنت میں جانے کا حکم ہوگا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تمنا محشر، تمنا ہے یہ فرمائے وہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چھٹی ملی ہے. اپنے عاجزی کا اظہار فرماتے ہیں وہ تو اللہ کی عطا سے جنتی ہیں، بلکہ جنت کے راستے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اعلیٰ حضرت نے چلا دیا ہے. واضح کر کے عقائد اہل سنت اپنے عاجزی میں حضور کی بارگاہ میں اس طرح غلامی کا ثبوت دیتے کہ فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائے وہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چھٹی ملی. اس لیے کہ حدیث میں نا چھٹی دی جائے گی لوگوں کو کہ جہنم میں جانے والوں کو روکا جائے گا، جاؤ تمہیں اب چھٹی مل چکی ہے، جاؤ جنت کا پروانہ مل گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت اس
حدیث پر بھی اپنے اشعار کا اظہار فرماتے ہیں، اور مزید یہ بھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، میں میری امت کے لیے میدان محشر میں 3 جگہ پہ خاص کر رہوں گا۔ ایک حوض کوثر پر غلاموں کو جام پلاتا نظر آؤں گا، ایک میزان میں لوگوں کے اعمال جب تولے جائیں گے تو وہاں ان کی مدد میں نظر آؤں گا، اور ایک پل صراط میں میری امت گزرے گی پل صراط سے، تو اے اللہ میری امت کو سلامتی سے نکال دے، یہ دعا کرتا رہوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت یہاں بھی جوش میں آئے اور فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، لیکن یہ شفاعت ملے گی کس کو؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق، میری شفاعت بروز قیامت یہ حق ہے، فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اسے میری شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اب فرق کلیئر ہو گیا، جو شفاعت کے وسیلے کے منکر ہے وہ نہیں چاہتے کہ حضور کی شفاعت ان کو ملے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی شفاعت ملے، اس لیے ہم حضور علیہ السلام کی شفاعت کو مانتے ہیں، اور اذان کے بعد دعا پڑھنا یہ شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور ذریعہ حدیث میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے روضہ انور کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ محترم حضرات ذرا اس پر بھی غور کریں، حضور نے فرمایا میری شفاعت واجب ہے، دیٹ از ڈن، ہونی ہی ہے، لیکن شفاعت تو مسلمانوں کی ہوگی، کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، منافقوں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ کیا پتہ چلا حضور علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، اگرچہ لاکھوں لوگ آتے ہیں کون ایمان والا ہے میں جانتا ہوں، اسی کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور دوسرا نکتہ کیا ہے؟ حضور نے فرما دیا میری شفاعت واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہیں انشاءاللہ ان کا ایمان سلامت رہے گا، اس لیے کہ واجب کی بشارت حضور علیہ السلام نے عطا فرما دی۔ اور ایک اور طریقہ حضور کی شفاعت پانے کا، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ہمارے آقا نے فرمایا بروز قیامت مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا، تو جو حضور سے قریب ہوگا کیا اسے عذاب ملے گا؟ کیا پتہ چلا درود پاک کثرت سے پڑھنا یہ بھی شفاعت کا باعث ہے۔ تو ہم اذان کے بعد دعا پڑھ کر ایک تو ہمارے عقائد کا واضح طور سے اظہار کرتے ہیں، علی الاعلان اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ اور حضور کی رسالت کا تذکرہ علی الاعلان کرتے ہیں، اور اس پر بیان بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ اور وہابی نجدی دیوبندیوں کا کیا ہے؟ اعلان تو کرتے ہیں لیکن باتیں اللہ کے تعلق سے بھی اس کے خلاف اور حضور کے تعلق سے بھی اس کے خلاف، اور دعا ہے شفاعت کی اور شفاعت کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں۔ This is a clear evidence that though they are saying we are followers of Quran and Hadith, in reality they are nothing to do with the Quran or Hadith۔ یہ تو سنیوں کے حصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث الخواجہ کے صدقے میں اس عقیدے میں اور مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت اور موت کے وقت حضور غوث پاک کا نظارہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔